کے آئے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اس مال و منان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس دنیاوی مال و اسباب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو میرے اقربا میرے اہل بیت سے مودت اختیار کریں۔ عزادارو قرآن نے بارہا اپنے حبیب کی آل و اطرت کی مودت کا حکم دیا، اور امت نے نبی کی آنکھوں کو بند ہوتے ہی امت رسول نے آل رسول پر اتنی اذیتیں ڈھائی کہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے سے نکلے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوئے ہیں نا، تو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے حسین کی سواری کو اس طرح سے تھاما کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جب دیکھا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ ارے زلجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے جو بھی کہا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ عزادارو، آج آپ نے ننھی شہزادی کا تذکرہ سننا ہے نا، بس چند روایتیں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ عزادارو، یہ وہ شہزادی ہیں، روایت کہتی ہے جب فرش عزا بچھتا ہے، آپ شہزادی کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے آتے ہیں نا، تو آپ تنہا نہیں آتے، ارے شام کے زندان سے یہ بی بی بھی آتی ہے اور اپنے بھائی کے دامن کے پکڑ کے تھام کے کہتی ہیں، بھیا سجاد یہ رونے والے کون ہیں؟ بیمار امام فرماتے ہیں، اے بیٹی، اے بہن سکینہ، یہ آپ کے بابا پہ گریہ کرنے والے ہیں، یہ آپ کے بابا کے عزادار ہیں۔ عزاداروں، بی بی تڑپ کے کہتی ہے، اے بھیا جب ہم اپنے بابا پہ گریہ کرتے تھے، ارے شمر ہمیں تماچے بانٹا تھا۔ ہاں عزاداروں، آپ امام مظلوم پہ گریہ کرنے والے ہیں نا، ارے دل کھول کے پرسہ دیجئے گا شہزادی کو، نامعلوم کس کے پہلو میں بیمار امام ارے اپنے جد کا، اپنے بابا کا پرسہ لینے حاضر ہوئے ہو۔ ہاں عزادارو، یہ بچی ہے، روایت کہتی ہے جب حسین کا قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو رہا تھا نا، تو ایک مقام پہ امام کو ایک سلام پہنچا ہے۔ جانتے ہیں یہ کس کا سلام تھا؟ یہ سفیر حسین کا سلام تھا، یہ مسلم ابن عقیل کا سلام تھا، یہ سلام آخر تھا۔ سلام آخر آنا تھا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ یتیمہ مسلم کو اپنی آغوش میں دیا، اپنے زانووں پہ بٹھایا، اور زانووں پہ بٹھا کے شہزادی کے سر پہ ایسا ہاتھ پھیرا کہ ننھی شہزادی یہ منظر دیکھنے لگی اور پہچان گئی۔ عزاداروں، اہل بیت کے مکتب کے، اہل بیت کے گھرانے کی پروردہ ہے نا شہزادی، پہچان گئی کہ آج مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے۔ ارے امام حسین کا دست شفقت اس طرح سے فرمانا، شہزادی سکینہ سمجھ گئی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ میں کہوں گا، ارے سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، دل میں حسرت کی ہوگی کہ خدایا کوئی اس طرح یتیم نہ ہو۔ ارے جب شہزادی یتیم ہوئی، ارے جلتا ہوا کرتا، شمر ملون کا ہاتھ، شہزادی کے رخسار۔ ہاں عزادارو، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک 4 سالہ بچی نمودار ہوئی کہ عالم یہ ہے کہ دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، جیسے ہی میں آگے بڑھا، بچی نے جب مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا، اے شیخ ہمارے قریب نہ، ارے ہم اطرت آل رسول ہیں، ہم اطرت آل رسول ہیں، ہم سید زادی آئے، ہمیں ہاتھ نہ لگا۔ عزادارو، حمید کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا اے شہزادی ہم تو آپ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ عزادارو سن سکیں گے، شہزادی نے ایک مرتبہ کہا، ارے ہم پہ اتنا مہربان، یہ بتا اینا جسد العباس، ارے میرے عباس کا جسد کہاں ہے؟
فاشارہ الی الفرات، حمید کہتا ہے میں نے اشارہ کیا فرات کی طرف، میں نے کہا وہ جو سر بریدہ لاشا ہے نا وہ عباس کا لاشا ہے۔ عزاداروں سن سکیں گے، بچی نے دوڑنا شروع کیا، حمید کہتا ہے بچی جسد عباس میں پہنچ کے جسد عباس میں خود کو ایسے گراتی ہے کہ مجھے وہ منظر آتا ہے کہ جب عباس زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ ہاں عزاداروں بچی منہ کے بل جسد عباس پہ خود کو گراتی ہے اور جسد عباس پہ گرا کے جسد عباس سے کچھ فریاد کر رہی ہوتی ہے۔ عزاداروں حمید کہتا ہے میں تڑپ گیا، میں نے کہا اس عالم غربت میں، اس عالم تنہائیت میں بچی جسد عباس سے کیا فریاد کر رہی ہے، لاشا عباس سے کیا فریاد کر رہی ہے۔ عزاداروں حمید کہتا ہے میرا اضطراب بڑھا، میں آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں، اب جو دیکھتا ہوں تو کیا سنتا ہوں، بچی جسد عباس کو ہلا ہلا کے کہہ رہی ہے اے چچا عباس اٹھو، ارے پھپھی اماں کی نو کے نیزہ سے چھین لی گئی، اے چچا عباس اٹھو، خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ ہاں عزاداروں یہ حسین کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ وہ سکینہ ہے جسے حسین سینے پہ سلائے تو حسین کو تسکین و راحت ملے۔ ہاں عزاداروں شہزادی زندان میں پہنچا دی گئی۔ عزاداروں زندان میں جب شہزادی آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو ایک مرتبہ بیمار امام کو ایک مرتبہ فریاد کر کے پوچھتی ہے بھیا سجاد آپ بتائیں گے یہ جو آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں یہ کہاں کو جاتے ہیں؟ عزاداروں بیمار امام غیرت کا امام ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہتا ہے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے دانے آب و دانے کو چننے جا رہے ہیں، اپنی غذا کو لینے جا رہے ہیں۔ عزاداروں شام کا پہر ڈھلتا، اب شام کے پہر پہ جب شہزادی دوبارہ آسمان کی طرف دیکھتی اور پھر سوار کرتی اے بھیا سجاد ذرا پھر بتائیے یہ پرندے اب کہاں کو جاتے ہیں؟ عزاداروں سنیں گے، ارے بیمار امام فرماتے ہیں اے بہن سکینہ یہ پرندے واپس اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں، یہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے غربت سکینہ، ارے گھر کا سننا تھا۔ بیمار امام سے کہا اے بھیا پرندے بھی اپنے گھروں کو جائیں، ارے کیا سکینہ اپنے گھر کو نہیں جائے گی؟ عزاداروں ایک مرتبہ بیمار امام نے فرمایا اے بہن سکینہ ارے سب گھر کو جائیں گے مگر آپ گھر نہ جا سکتے۔ ہاں عزاداروں زندان میں شہزادی کو لے جایا جا رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ دربار یزیدی میں یزید ملعون نے ایک مرتبہ تعارف کے لیے کہا کہ بیویوں کا تعارف کرایا جائے، یہ کون کون سے قیدی ہیں جو ہمارے پاس لائے گئے ہیں؟ عزاداروں سن سکیں گے ایک مرتبہ قیدیوں کا تعارف کرایا گیا۔ جب تعارف کراتے کراتے ننھی سی شہزادی کو دیکھا نا، کس عالم میں دیکھا کہ سب بیویوں نے اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں لیکن ننھی شہزادی ارے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھے ہوئے پردہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون سی بچی ہے جو اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ اے یزید یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے کہ جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ کہا اچھا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی، آپ کے بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کہا اگر تمہارے بابا کو تمہارے سامنے لا دیا جائے تو کیا پہچان لوگی؟ عزاداروں عجیب مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ ننھی شہزادی نے کہا ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بابا کو نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ حکم ملا کہ جاؤ تشتری کو لے کے آؤ۔ عزاداروں تشتری پیش کی گئی، کیا دیکھا کہ رومال ہے، رومال میں ایک سر ڈھکا ہوا ہے۔ اب جب رومال کو ہٹایا گیا ننھی شہزادی نے کیا دیکھا؟ ارے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر۔ شہزادی تڑپ گئی، اپنے بابا کے سر کی طرف بھرنا چاہا۔ کہا سکینہ ایسے نہیں، ہم تب مانے کہ تمہارے بابا تم سے محبت کرتے ہیں یا تم اپنے بابا سے محبت کرتی ہو کہ جب تم صدا دو اور تمہارے بابا تمہاری آگوش میں آ جائیں۔ واہ غربتا۔ عزاداروں ایک مرتبہ شہزادی نے جلے ہوئے کرتے کو بلند کیا اور فرمایا بابا ارے بابا آج ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری آگوش میں آ جائیے۔ عزاداروں سر امام حسین بلند ہوا، سکینہ کی آگوش میں آیا۔ عزاداروں بس مختصر کی شہزادی کو زندان میں پیش کر دیا گیا۔
شہزادی قید خانے میں ہیں. کس قید خانے میں ہیں؟ اس قید خانے میں ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. عزادارو شہزادی خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ کہ جن بالوں کو شمر ملعون نے اس طرح سے کھینچا تھا نا، ان گیسووں کو، ان بالوں کو امام مظلوم سنوار رہے ہیں. عزادارو شہزادی کی آنکھ کھلی. کیا دیکھا؟ بابا موجود نہیں ہے. عزادارو بابا کو جب نہ پایا تو شہزادی تڑپ گئی. اینا بابا، اینا بابا، اے بابا ابھی تو آپ ہمارے پاس آئے تھے، اے بابا کہاں گئے؟ اینا بابا. ہزاروں شہزادی کا شور گریہ بلند ہوا. تمام مستورات عصمت و طہارت نے گریہ کرنا شروع کیا. شور گریہ یزید کے محل تک پہنچا. سبب گریہ پوچھا. بتانے والوں نے بتایا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا دیدار بابا چاہتی ہے. کہا جاؤ سر امام حسین کو، سر حسین کو سکینہ تک پہنچا دو. ارے ہمارے حرام میں خلل ہو رہا ہے. سر حسین آیا. بی بی کی آگوش میں ایک مرتبہ شہزادی نے رخساروں پہ رخسار کو رکھ کے کہا اے بابا کہاں چلے گئے؟ اے بابا کس نے آپ کے گلے کو جدا کیا؟ اے بابا آپ کیا گئے؟ شمر ملعون نے تماچے برسائے. اے بابا جو بالیاں آپ نے عید پہ پہنائی تھی نا، بابا وہ بالیاں اتاری نہیں گئی. اے بابا اس طرح سے کھینچی گئی کہ سکینہ کا کرتا خون سے لہو لہان ہو گیا. عزادارو شہزادی گریہ کرتی رہی. شور گریہ خاموشی میں تبدیل ہوا. ایک مرتبہ شہزادی زینب عالیہ نے بیمار امام کی طرف دیکھا اور کہا اے بیٹا سجاد، اے بیٹا سجاد، بہن سکینہ ارے بابا پہ گریہ کرتے کرتے تھک چکی ہے، جائیے سر حسین کو سکینہ کی آگوش سے لے لیجئے. ہاں عزادارو عظیم مصیبت ہے. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد جب بہن سکینہ کے پاس آئے، آگوش سکینہ سے سر امام کو لیا. ایک مرتبہ کہا پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بابا بابا کہنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.